زندگی آج کی زندگی ہے، اس وقت کی زندگی، اس وقت میں زندہ ہوں، یہی میری زندگی ہے. جب یہ نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، ساری سوچیں دھری کی دھری رہ جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے میں فائدہ اٹھا لوں، اپنے آج سے فائدہ اٹھا لوں، اس لمحے سے فائدہ اٹھا لوں، اس کو خوبصورت بنا لوں، اس کو موسٹ پروڈکٹیو بنا لوں، یہ بیکار نہ گزرے. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت میں کرنے کا کیا کام ہے. سب سے پہلے ہمیں اگر اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے ڈیلی، مثلا ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے، تو سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فرائض کیا ہیں ہمارے، ان کو فل کر لیں. مثلا نمازیں سب سے پہلا فرض ہے. اب اس کے لیے ہمیں کتنے بجے اٹھنا ہے؟ یہ تو نہیں 7 بجے اٹھنا، 7 بجے تو نماز چلی جائے گا، آپ نے اپنا فرض مس کر دیا تو آپ کا تو ٹائم پروڈکٹیو نہیں، آپ کے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا. آپ نے تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز کیا، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جب ٹائم ٹیبل بنائیں تو پہلے اپنے مارک کر لیں، مارننگ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں. بندوں میں ہماری ذمہ داری کون کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمسائے ہیں یا کون ہے، جو بھی کوئی ہے، ان کے طرف سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. اس میں بچے ہیں تو ان کو کھلانا، پلانا، سلانا، جگانا، اسکول بھیجنا، پڑھانا، یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کو میں نے کیا کیا کہاں کہاں ٹائم دینا. اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہے تو ان کے بارے میں سوچ لیجیے. پھر اس طرح شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، اس بیوی بچوں کے لیے کمانا، کھلانا، پلانا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ملا جلا کے ہمارے روز مرہ کے ٹاسک کی ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے. یہ سارے ٹاسک لکھے ہوئے ہونے چاہیے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے. کیا میری عبادات پوری ہیں؟ کیا میرے فرائض پورے ہیں؟ ذمہ داریاں جو بندوں کی پوری ہیں؟ پھر اگر ہم ایک ٹیچر ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اور جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ معلوم ہونا بے حد ضروری ہے. تو کیا کہ تو آپ لسٹ بنا لیں ٹاسک سارے، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں آپ، اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے. کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگ رہے ہیں، سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے، مگر ان کو سٹاپ لگانا ہے نا، آگے نماز کا وقت آ رہا ہے، ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آ رہی، تو اس کو پھر آپ اسی کے مطابق ہی ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو سارے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ جائیں اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں اور جب پھر نماز کا وقت ہو تو آپ پھر سو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ پھر آپ نے آج کا دن ضائع کر دیا اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات. کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جس شخص کو یہ پتا ہو کہ کوئی کام میں نے کیسے کرنا ہے، وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر لے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے سے شروع ہوتا ہے علم. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثلا نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا ہے مجھے اس میں، تو کیسے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، جان لو، علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو بھی جاننا ضروری ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیوں وہی کیوں معبود ہے، کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا، کیا اس کا کوئی پارٹنر ہے، شریک ہے یا صرف وہی ہے. یہ بھی ہمارے جاننے کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے وقت پر صحیح نیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو آپ کی یہ زندگی انتہائی پرسکون ہو جائے گی جب آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا، کس کے لیے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ تک، تو ان سب کے لیے صاف رکھو گھر. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسک عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے. یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کو، کہ سیکھ کے کرتا ہے انسان. ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی، یعنی صرف کھانا، خود کھانا ہے، آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو، یہ کیسے کھانا ہے. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بالکل نہیں ہوتے، بہت کچھ پڑھ لے کے جاتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کھانے کا، چبانے کا طریقہ نہیں آتا، کھانے کا نہیں آتا، اور بھی اسی طرح. تو ان میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں رہ جاتا نا. اب جانور جیسے جگالی کرتے رہتے، اگر انسان بھی ایسے ہی کرتے رہے تو کیا حاصل ہوگا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا. میرے خیال ہے مائیں اگر لے کے کھڑی ہو جائے نا بچوں کو، یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا ہے تاکہ باقی لوگ واقعی سن سکیں. کیونکہ ماں بننا
کافی نہیں ہوتا. یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے، بچے کو خاموش کیسے کرانا، بچے کو کھلانا کیسے، پلانا کیسے، سلانا کیسے، چپ کیسے کرانا، بلوانا کیسے، یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سیکھنے کی بہت فضیلت ہے. اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم پیسیولی سیکھتے ہیں. پیسیولی سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت ہماری یہ کھڑکیاں کھلی ہیں، کان بھی کھلے، آنکھیں بھی کھلے. کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے، خود بخود وہ ہمارے اندر جاری. کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، آوازوں سے آ رہی ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے، رستے میں کوئی میوزک کی آواز سنی، آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا، کسی نے آپ کو نہیں سکھایا، وہ گانا آپ نے سنا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اسی ٹیون میں گانے لگ گئے. یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا آپ گھر سے گانا یاد کرنے کے ارادے سے نکلے گے؟ نہیں، لیکن بغیر آپ کے ارادے، نیت کے، وہ آپ کے ازبر ہو گیا، آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا. تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھتا چلا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہو. اچھے لوگوں کی کمپنی سے انسان بہت سی چیزیں بغیر کسی تکلیف کے سیکھ جاتا ہے، صرف دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے، سن سن کے سیکھ جاتا ہے. تو اچھی کمپنی میں ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کے بعد انسان نیت، ارادے اور کوشش کے ساتھ سیکھے. تو آپ سب اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کو ابھی تک کیا کیا نہیں آتا جو آپ کو آنا چاہیے. مثلا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی، ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا. ہم کبھی راہ چلتے اس سے کچھ پوچھ لیتے ہیں، اس سے وہ کچھ بتا دیتا ہے، وہ کچھ، پھر دونوں کی کنفیوژن، پھر کہتے ہیں چھوڑو پر اس کام کو کیا کرنا. لیکن جو فرائض ہے تو پوچھ ہوگی، آپ نہیں کریں گے تو پوچھ ہوگی، غلط کریں گے تو پوچھ ہوگی، لہٰذا سیکھنا ضروری ہے. تو ایک تو آپ اپنے ضرور لسٹ بنائیں کہ ابھی تک آپ کو کیا کیا نہیں آتا، جو آپ کو ایک بنیادی طور پر اپنی ذات کا خیال رکھنے، اپنے بچوں کا خیال رکھنے، اپنے گھر کا، اپنے انوائرمنٹ کا، اور جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے اللہ کی عبادت ہے، وہ آنا ہی چاہیے. اگر وہ نہیں آئے تو آپ نے اپنی زندگی گنوا دی، چاہے آپ ڈھیروں کتابیں پڑھ دیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، بڑی ڈگریوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کی گھریلو زندگی جہنم ہوتی ہے. ان کو آپس میں نباہ نہیں کرنا آتا، ہسبینڈ وائف کو نباہ نہیں کرنا آتا، بچوں سے بات نہیں کرنی آتی، ان کی بات نہیں سمجھتے. کہنے کو بہت پڑھے لکھے، یہ پڑھا لکھا کیا فائدہ دیتا ہے اگر ایک انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں آتی انسان کو. دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، اپنے خیر خواہوں کی بھی قدر نہیں پہچانتے، کبھی شکر گزار ہی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. ویسے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ویسے بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، لیکن بنیادی اخلاق کا نہیں پتا. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. تو سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے، اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ اپنے ٹائم ٹیبل میں ایک حصہ بنانا ہوگا، سیکھنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پرائرٹی پر سیکھ لینا چاہیے. انہیں میں سے وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں. کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی دل کے گوشے میں اس کے خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ہائی چھت نہ مجھ پہ آ گرے. کبھی خیال آیا کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں چور نہ آ جائے. کبھی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کبھی کسی چیز سے کبھی ڈر لگتا ہے. ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈر لگتا ہے. اس کو کہتے پھر اس کو نام دے دیتے فوبیا. بہرحال جو مرضی نام دے دے، لیکن ڈر تو اپنی جگہ ہے ہی، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. خصوصاً کچھ کھونے کا، کچھ ضائع ہونے کا، کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا، یہ ڈر بہت ہوتا ہے. یعنی کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک بہترین چیز سکھائی گئی ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی یہ اس آیت کا نام ہے. آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات میں سے بہت ہی افضل آیت ہے، بہت بلند درجے کی آیت ہے. جیسے سورتوں کے نام ہے نا، اسی طرح کچھ آیتوں کے بھی نام ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے تھے، اور کسی بھی شخص کے صاحب علم ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ یا فن میں کہ اس کو اس خاص علم سے متعلق چیزوں کے نام آتے ہوں. مثلا آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور آپ کو سورتوں کے نام ہی نہیں آتے، کیا جانا آپ نے؟ اسی طرح مثلا آپ باٹنی پڑھ رہے ہیں اور اپنے انوائرمنٹ میں ارد گرد پودوں کے نام ہی کوئی نہیں آتے، گھاس کی قسموں کو ہی نہیں پتا، درختوں کے نام نہیں آتے. اب ہر شخص کے لیے ہر علم کی ہر چیز سیکھنا تو فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے متعلقہ چیزوں کے نام آنا ضروری ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیچ میں سالوں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو آس پاس لوگوں کے نام ہی نہیں آتے. آپ کی کیا ریلیشن شپس ہوں گے اچھے؟ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ پڑھا رہی تھی، کہنے لگی کہ مجھے آپ کو ٹپ بتائیے، آپ بھی پڑھاتی. میں نے ایک دن ان کو ایک ٹپ بتائی، دوسرے دن دوسری بتائی، کل میں نے ان کو تیسری ٹپ بتائی. تیسری ٹپ یہ تھی کہ اپنے گروپ کو جس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کی تمام اسٹوڈینٹس کے نام یاد کریں
اور اسٹوڈینٹس کو ناموں سے بلائیں. کہنے یہ تو بہت ہی مشکل ہے، چھوٹا سا گروپ ہے، یہ تو بہت ہیوج کلاس ہے، اس میں تو بہت ہی obvious سی مشکل، لیکن میں پوری کوشش کروں گی. میں نے کہا اس سے آپ فرق جانیں گے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جب تک کنیکشن نہیں ہوتا تو علم پاس نہیں ہوتا، وہ صرف انفارمیشن ہوتی، آپ سیکھ نہیں سکتے، اور آپ کو پتہ نہیں آپ آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اور ان کو میں نے اتفاق سے یہی حدیث دلیل کے طور پر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو شاباش دی تھی کہ تمہیں علم مبارک ہو اے ابو المنذر. آپ کو صرف ان کا نام نہیں، ان کی کنیت بھی پتا تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے بے شمار صحابہ ہیں آپ کے آس پاس، لیکن آپ کو ان کے نام آتے تھے. تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے نام جاننا، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کے مختلف ڈائریکشن کا معلوم ہونا کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے، قبلے کا رخ کیا ہے. آپ کہتی ہوں کہ یہ کس کو نہیں پتا. ریسنٹلی مجھے اس کا اتفاق ہوا، میں کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا، بچی تھی اس گھر میں 11-12 سال کی، میں نے کہا بیٹا قبلے کا رخ کدھر ہے، ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن بتائی. میں چونکہ نیچے گھر سے جب آ رہی تھی تو میں نے مسجد دیکھی تھی کارنر پہ، اور اس میں ہم نے گاڑی روک کے بچوں نے نماز پڑھی تھی، تو مجھے پتا تھا کہ ڈائریکشن اس طرف ہے. بچی بالکل الٹ بتا رہی تھی، مجھے بہت پریشانی ہوئی. میں نے کہا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنی چاہیے. اگر کوئی بچہ روز نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں قبلے کا رخ لازم معلوم ہونا چاہیے، یا نہیں؟ یہ علم ہے نا یہ بھی. اگر ہمارے بچوں کو اپنے ہی گھر میں قبلے کا رخ پتا نہیں تو اس کا مطلب ایک فرائض میں سے ایک فرض ان کا چھوٹ رہا ہے. وہ خود تو پتہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں، کہ مہمان کو بھی غلط بتا دے اس کی نماز بھی گئی. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم فرض درجے کے جو علم ہے ہم پر وہ ہم ضرور جانیں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے بھی نام ہیں، سب کے نہیں ہیں لیکن کچھ کے، مثلا آیت دین ہے، آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں کرسی کا لفظ آتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں، یہ ایک عالم صحابی تھے، اہل کتاب کے علماء میں سے تھے، اسلام لے آئے اور کاتب وحی بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ دوبارہ پوچھا. میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباش دینے کے لیے اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم جانتے ہیں. اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمیں تو کوئی بات پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، ادھر میں تمہیں بتاؤں. لیکن آپ نے پوچھا. کیوں پوچھا؟ کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو، سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے، دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے ان کو، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہے تو پہلے مجھے وہ مل جائے. میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اگلی چیز نہ پتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے، شاید یہ جھجک رہے ہیں یا اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں، اے ابو المنذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس طرح تھپکی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ریچ میں ہیں آپ کی. ہو سکتا ہے دور بھی ہو تو بلا کے شاباش دی. تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباش دینا اس کی ہمت بندھاتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے، اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک، شاباش. آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. اچھا، ہم عام طور پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی ہمت نہیں بندھاتے، جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر، درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے، مثلا بارک اللہ فیکم، شاباش، کوئی بھی اچھا ورڈ، گڈ اسٹروک دے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے
حضرت ابن اسقا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں تشریف لائے. صفہ کیا تھا؟ وہ چبوترا جس پر صحابہ بیٹھ کر پڑھا کرتے، وہیں رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے. تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی. تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے. اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا. اس کے لیے ایک بہت لمبی حدیث ہے، لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیاطین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے. انسان کو حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت. دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان، اور شیطان نظر نہیں آتا. باقی دشمن تو اگر کوئی آ رہا ہماری طرف تو ہم بھی جواباً مارنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کا کیا بنے گا؟ جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچیں گے؟ ہم بچ سکتے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے، پکڑ سکتے ہیں. کیا ماریں گے اس کو؟ مجھے یاد ہے وہ چھوٹی سی تھی تو میرے والدین جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے تھے کدھر ہے، میں ڈنڈا اٹھا لیتی، کدھر ہے میں اس کو ماروں گی. لیکن ڈنڈے سے تو نہیں مار سکتے شیطان کو آپ. ہاں آیت الکرسی پڑھیں تو اس پہ ڈنڈا ضرور پڑے گا، لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کو کیا اثر ہوگا؟ تو صحیح تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا معنی بھی جاننا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے. اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی تھی. تو اگر آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ شاباش صرف ان کے لیے نہیں پر آپ سب کے لیے بھی. بہرحال حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا، گارڈ بنایا. اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لپیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی، یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تم چور ہو. وہ کہنے لگا میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، لہٰذا معاف کر دو. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا، بال بچوں کا شکوہ کیا، میں نے اس پر رحم کیا، اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا. مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، لہٰذا میں گھات میں بیٹھ گیا کب آتا ہے اور چکنا ہو گیا. وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپیں بھرنے لگا. میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا، عیالداری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا. وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا. یہ تیسری بار ہے. اب میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا. اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو. یعنی اسے ہوا نا کہ اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا. میں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں، کون سا کلام ہے، کون سا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں، یعنی چور واپس نہ آئے. اس نے کہا جب تو رات سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر. ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا، ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے گا، صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو ہریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا. چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا اس نے بتایا کہ جب تو رات اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لے. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا. صحابہ کرام چونکہ خیر و بھلائی کے زیادہ حریص تھے اس لیے آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے. تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا ایک فرشتہ، اللہ بھیج دے گا، شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، پھر وہ ڈرائے گا نہیں، پھر صبح کی نماز میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی. بہت سارے فائدے ہیں اس کے. اور اگر ہم فوت ہو گئے رات کو
کیونکہ رات کو فوت بھی ہو سکتا ہے انسان. کئی لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں، تو کم از کم فرشتے ہمارے آس پاس ہوں، شیطان تو نہ ہوں. تو اس کے بہت فائدے ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت. اسی لیے اس کارڈ میں حفاظت کی دعا میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے. اور اس میں کرنا کیا چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن صبح اور شام ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، خصوصی طور پر جو جنوں کو کتنا ڈر ہوتا ہے، جن چمٹ جائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بس آیت الکرسی پڑھ لیں. جو ہی شام ہونے لگے آیت الکرسی پڑھ لیں، صبح نماز کے بعد پڑھ لیں، محفوظ ہیں آپ انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں ہے، ابی ابن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، کھیت تھے، باغ تھے، تو وہ اس میں کمی دیکھتے کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، لگتا ہے کوئی چور ہے. تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا. وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوآور لڑکا تھا لڑکا لیکن جانور جیسی شکل. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے، تو انہوں کی شکل اس قسم کی ہے؟ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں، سخت جن ہوں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا، یعنی تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا. یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں روایت، اس کی جلد اول صفحہ 201، حدیث نمبر 541. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. مطلب اوور آل جو فرشتے آپ کے ساتھ ہوں تو اور چیزوں سے بھی بچتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چوٹ لگ رہی ہو، کچھ اور شر وغیرہ جو ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر دیکھیے جو چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا ان کو تو ہم پھر بھی روک لیتے ہیں. آگ ہے تو بند کر دیں گے، کوئی زہریلی چیز ہے تو اوپر رکھ دیں گے. مطلب مادی چیزوں کو انسان ان سے بچ کے رہتا ہے. کوئی چیز دیکھتا ہے کہ شیشہ پڑا ہے، کچھ تیل پڑا ہے تو بچ کے گزر جاتا ہے. شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، جن کو آپ کو تنگ کرنے لگا تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو قرآن مجید میں آتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ٹھیک ہے نا، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو جس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے اس سے کیسے بچنا ہے؟ یہ آیت حفاظت کے لیے. پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے انسان جنت میں داخل ہو، کیونکہ یہ افضل آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ 2-3 کام کریں. ایک تو یہ کارڈ جو آپ کے پاس ہے، اگر اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دیں، نظر آئے گا خوبصورت تو جلدی سے اٹھ کے پڑھنے کا یاد بھی رہے گا. دوسرا یہ کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پوسٹر پہ آیت الکرسی اس طرح چھپا لی تھی. یہ پوسٹر آپ کہیں اپنے گھر میں ایسی جگہ لگا لیں کہ جہاں آپ مس نہ کریں صبح شام اس کو پڑھیں.